الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین۔ صدر محترم و حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو لائق و سزاوار اور احکم الحاکمین ہے۔ تعریف اور توصیف، بزرگی اور بڑائی کے بعد جنہوں نے اس کائنات میں انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، بالآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا آخری نبی منتخب کیا گیا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ عزیزان گرامی، جمعہ کا وقت بہت قلیل اور بہت کم ہوتا ہے، اس اعتبار سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر تشریف لائے تو اللہ رب العالمین کی حکم پر
جس دعوت سے آشنا کیا اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو دنیا کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاویں یا اپنے آپ کو مومن کہلائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تسلیم کیا تھا۔ اور خود اللہ رب العالمین کا اعلان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمِنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لائے جس طریقے سے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو تم ہدایت یافتگان میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے ویسے ہی ایمان لانا ضروری ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی صرف ایمان لاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن جہنم کی نجات ملے گی، تو یقین رکھو اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کی ایمان کی طرح اس قسم کے ایمان اگر نہیں ہے تو ہمیں آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے، نہ ہی جہنم سے ہماری نجات ہوگی اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی قرب ہمارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ ایمان کے لیے اسی قسم کا ہونا ضروری ہے جس قسم کے صحابہ کرام علیہ اجمعین نے لایا اور پھر شریعت محمدیہ پر پابند ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، توحید کو اقرار کر لیا، رسالت کو ہم نے مان لیا، بس ہمارے لیے ایمان کے لیے کافی ہو گیا، یعنی نجات کے لیے ہماری کافی ہو گیا، جہنم سے بچاؤ کے لیے ہمارا کافی ہو گیا، رب کریم کی قربت ہمارے لیے کافی ہو گئی، تو یاد رکھو ایسی صرف ایمان لانے سے نجات نہیں ملتی ہے، ایمان لانے سے نجات نہیں ملتی ہے، بلکہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ دیگر جو اسلام نے اضافہ کیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس پر عمل پیرا کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، ایمان ان کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، توحید کو مان لیا، رسالت کو مان لیا، ان الذین آمنوا، ایمان جنہوں نے لے آیا نجات کے لیے کافی نہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے کافی نہیں، رب کائنات کی قربت اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اگر نجات ہے، رب کریم کی قربت اگر تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیا، اچھے اعمال کیے، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے، ایسے لوگوں کے لیے رب الہی کی قربت کافی ہوگی۔ آج تک مسلمان یہ سمجھتے رہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان ایمان والے ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بقیہ اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کی دربار کو چھوڑ دیا، دنیا سے لو لگایا، دنیا کی دولت پہ لو لگایا، دنیا کی چاہت نے بسا لیا، دنیا کو قریب کر لیا، رب کریم کی بارگاہ الہی سے دور ہو گیا۔ اسی بنیاد پر کہ ہم نے ایمان لے آیا ہمارے لیے کافی ہو گیا، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے۔ یقین مانو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او میرے بندوں، ایمان صرف لانا کافی نہیں، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا ضروری ہے۔ اچھا، نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا، میں اس طرف آ رہا ہوں تاکہ جلدی وقت پر جو ہے باتیں کہہ دی جائے۔ اچھے اعمال، نیک اعمال ہے کیا؟ اچھے اعمال، نیک اعمال ہے کیا جو ایمان کے بعد عمل کی جائے؟ تو اللہ رب العالمین خود جواب دے رہا ہے، صالح اعمال، نیک اعمال، اچھے اعمال کیا ہے؟ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جنہوں نے نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے رب کائنات پر اجر ثابت ہو گیا، جزا اللہ کے اوپر ثابت ہو گیا۔ جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کیا، ان کا اجر رب پر ثابت ہو گیا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب انہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نڈر رہنے کی ضرورت ہے، انہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن، جس دن رب کائنات تمام انسانوں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، کب کپا رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان والوں سے کہے گا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا اجر ثابت ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا تمام عملوں میں سب سے بہترین اعمال نماز ہے، نماز سب سے بہترین اعمال نماز ہے۔ اور جنہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، توحید کو ہم نے مان لیا، رسالت کو مان لیا، بس ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، یقین رکھو جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن حقیقی اسلام سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، حقیقی اسلام سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی اسلام سے واسطہ اسی شخص کو ہے جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام کے تمام اصولوں کو نافذ کیا، اپنی زندگی میں تمام اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کیا، وہی چیز لاگو کیا جو رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس چیز کو، اس عنصر کو اپنے اوپر لاگو کیا۔ ایسے لوگ کل قیامت کے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سوچ رکھیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتی
जहन्नम के भाइयों को, अपने जहन्नमी भाइयों को देखेंगे, चिल्ला रहे होंगे और शोर मचा रहे होंगे। तभी जन्नती पूछेगा, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? जहन्नम में तुझे क्यों फेंकवा दिया गया? जहन्नम में जाने की सबब क्या है? जहन्नम में फेंकवाने का सबब क्या है? आखिर वजह क्या है? दुनिया में तेरा तो बड़े बड़े नामों से पुकारा जाता था। दुनिया में तुम चौधरी थे, दुनिया में इज्जत दी जाती थी, एक आवाज़ पर लोगों को जमा कर लिया करते थे। तेरी आवाज़ में वो दमदार था, वो ताकत थी। दुनिया के लोग तेरा गुलाम हुआ करते थे। और जहन्नमी भाई, आखिर वजह क्या है कि तुम जहन्नम में चले गए? मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कैसे चले गए? जहन्नमी जवाब देगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए चले गए कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हम जहन्नम में इसलिए चले गए, इधर अजान हुआ करती थी, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। हम कामों में मशगूल हो जाया करते थे। इधर अजान होती थी, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम खुशगपों में मशगूल हो जाया करते थे। इधर मुअज्जिन की आवाज़ आती थी, इधर हम मोबाइलों में व्यस्त हो जाया करते थे। इधर अजान आती होती थी, हम अपने बिजनेस में लग जाया करते थे। अजान पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने नमाज पर कभी तवज्जो नहीं दी, नमाज की अहमियत को हमने समझा ही नहीं था, बल्कि हमने दुनिया की दौलत को अपना करीब किया और हमने यही समझ रखा, यही गुमान कर रखा था कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ये दावा कर लिया, बस हम मोमिन हो गए। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि नमाज के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता, नमाज के बगैर कोई जहन्नम से नहीं बच सकता, नमाज के बगैर उसे जन्नत की खुशबू तक भी नहीं मिल सकता। चूँकि वो जहन्नम में जो गए हैं वो कोई गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि वो मुसलमान था, मुसलमान था। आज अफसोस की बात यह है कि दावेदार बहुत हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, लेकिन मेरे भाइयों, जो नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान, वो भी मोमिन, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी मुसलमान, वो भी मोमिन, जो शरीयत मुहम्मदिया पर अमल नहीं करता वो भी मोमिन, वो भी मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान दो तरह के होते हैं। एक मुसलमान होता है कानूनी मुसलमान और एक मुसलमान होता है हकीकी मुसलमान। आज हम समझेंगे कि कानूनी मुसलमान कौन है, हकीकी मुसलमान कौन है। कानूनी मुसलमान उस मुसलमान को कहा जाता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लिया, तौहीद को मान लिया, रिसालत को मान लिया। इस एतबार से वो कानूनी मुसलमान हो गया, कानूनी तौर पर वो मुसलमान हो गया, मुसलमान के ज़ुमरे में शामिल हो गया। अब उसे मुसलमान कहा जाएगा, कानूनी मुसलमान। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हो गए, आप कह दीजिए ऐसे एराबियों से, क़ालतिल आराबु आमन्ना, जो कहते हैं हम मोमिन हो गए,
قل لم تؤمنوا، ایسے لوگوں کو کہہ دو ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مومن نہیں ہوئے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ آپ نے آپ کو مسلمان کو، مومن نہیں ہوئے بلکہ تم ابھی مسلمان ہو، کیونکہ جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا وہ مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گیا، مسلمان کے زمرے میں شامل ہو گیا، مسلمانوں کے کھاتوں میں اس کا نام آ گیا، لیکن یہ ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ ابھی مومن نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں قانونی مسلمان۔ حقیقی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، رسالت کو بھی مان لیا، اور اسلام کے اندر جتنے بھی اصول بتائے گئے ہیں ان اصولوں پر عمل بھی کیا، ان تمام عناصر پر عمل کیا۔ حقیقت میں یہی مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھ ہوگا، بقیہ اعمال کے بارے میں پوچھ بعد میں ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ افسوس کی بات ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدوں سے کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، روزوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، روزے داروں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ توحید یہ اسلام کی بنیادوں میں سے پہلی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور روزہ تو چوتھا رکن ہے، اسلام کے چوتھا رکن روزہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم نے پہلا رکن کا اقرار کیا، دوسرے رکنوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ رمضان جو چوتھا رکن ہے ہم نے اس کو قائم کر لیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ ایک مسئلہ یاد کر کے جاؤ، میں یہ مسئلہ بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی کمزور ہے، بوڑھا ہے، لاغر ہے، یعنی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے جس کی بیماری ٹھیک ہونے کی بھی امید نہیں ہے، ایسی حالت میں اسلام نے روزے کی رخصت دی ہے، ایسی حالت میں روزے کی رخصت دی ہے۔ آدمی اگر بوڑھا ہے، چونکہ بوڑھا وہ جوان نہیں ہو سکتا ہے، اور بوڑھا ہوتا چلا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا، یا بیمار ہے، ایسی بیماری، شوگر کی بیماری یا کوئی اور ہارٹ کی بیماری یا اس طرح کی ایسی بیماری جو بیمار میں اور پڑتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے موقع پر اسے فدیہ دے کر روزہ دوسرے کو رکھوا کر پھر اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ، کسی روزے دار کو کھانا کھلایا، روزہ افطار کروایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، فدیے کے طور پر روزہ رکھوا دیا، روزہ کھلوا دیا، تو اس کے بدلے اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملے گا؟ ایک روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جنہوں نے کھانا کھلایا، روزہ رکھوایا اور افطار کرایا، سحری کرایا۔ میرے بھائیوں، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو دوسروں کو حکم دے دے کہ وہ میرے بدلے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔
آپ روزے میں کر سکتے ہیں، روزے میں رخصت ہے، فدیے کے طور پر آپ روزہ رکھوا لیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن نماز ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، حالت اس کی صحیح نہیں ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے۔ صحابہ اکرام کو موقع لگا، فوراً سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھے تو کیا وہ نماز کو چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر آدمی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے، لیکن نماز کی رخصت نہیں ہے۔ تبھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آدمی لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا نماز ان کے اوپر معاف ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ نہیں، اگر آدمی لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پلک جھپک کے اشارے سے وہ نماز پڑھے، جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے، جب تک جان ہے، جب تک عقل ہے، جب تک ہوش و حواس میں نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جنہوں نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کی اہانت کر دی، چھوڑ دی، تو انہوں نے کفر والا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں نہیں، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے موجود ہے، دشمن صحابہ کا تعاقب کیے ہوئے پیچھا ہے، نماز کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول دشمن سامنے موجود ہے، تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسی حالت میں بھلا ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محمد جب تک آپ موجود ہیں، حل موجود ہے، ایسی عالم میں بھی نماز پڑھی جائے گی، نماز چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کا طریقہ یہ کہ آدھی آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آدھی آدمی دشمن کا مقابلہ کرے، اس طریقے سے نماز کو ادا کرے۔ میرے بھائیوں، اب سوچنے والی بات ہے، جو لوگ نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں کی طرف دھیان نہیں ہے، وہ کس بنیاد پر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا نماز ان کے لیے معاف ہے؟ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے انسان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے؟ جب جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو بھلا ایسے موقع پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز کے ذریعے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہو۔ ہماری مدد کیسے ملے گی؟ نماز کے ذریعہ، صبر کے ذریعے ہماری مدد ملے گی۔ ہم نماز ہی چھوڑ دیں گے تو ہماری جو ہے مدد کیسے آئیں گی، ہماری نصرت کیسے آئیں گی؟ میرے بھائیوں، آج آپ سوچیں، دنیا کے خصوصاً ہندوستان کے اکثر مساجد میں آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد، کتنے نمازیوں کی تعداد ہے 5 وقتہ نمازی میں؟ مسلمانوں کی آبادی کم از کم اس ہندوستان میں جو ہے 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن 5 وقتہ نمازی مسجد میں کتنے ہیں؟ آپ دیکھیں حالات، مسجدوں کے حالات دیکھیں آپ۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا
20 کروڑ کی آبادی میں مسجد میں 5 وقت نمازی کتنے پرسنٹ ہیں؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا 1%، کسی نے کہا 2%۔ میرے بھائیوں، جمعے کی نمازی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں پوچھا گیا، کہا اس سے بھی زیادہ۔ عید اور بقرعید کے مہینے میں پوچھا گیا تو کہا سب سے زیادہ۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ 5 وقت نمازی ماتر 2% نمازی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 98% نمازی کہاں ہے؟ 98% نمازی کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کچھ نمازی بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کچھ نمازی ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں، کچھ نمازی برائیوں کے اڈوں کو گرم کر رہے ہیں، کچھ نمازی موبائلوں میں مست ہیں، کچھ نمازی دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت، دنیا کی مال کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، 98% نمازی غائب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جبکہ ملک ہندوستان کے اندر دیکھا جائے 6 لاکھ سے زیادہ، 4 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں اور 6 لاکھ سے زیادہ مساجدیں ہیں، 3.5 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ تبلیغی جماعت والے گلی گلی کوچوں کوچوں میں گھوم کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ آخر اتنا کچھ کرنے کے باوجود نمازی کے پرسنٹ اتنا کم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نمازی اتنی کم آ رہی ہیں؟ کس چیز میں کمی ہے؟ اصل کمی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو اپنی بدتمیزی بند نہیں کی، ہم نے کبھی بھی موقع فراہم پیش نہیں کیے کہ دین کو آ کر سیکھیں، ہم نے کبھی بھی وقت پیش نہیں کی، وقت نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ہماری لگاؤ دنیا کی لذتوں میں رہی، دنیا کی دولت میں رہی، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا رہا۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان نے نماز کو چھوڑا، تعلیم کو چھوڑا اور دین کی تمام اصول اور تمام بنیادوں کو انہوں نے گرا دیا۔ اسی لیے کہا الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین ومن ہدام ہدام الدین۔ جنہوں نے نماز کو قائم کیا انہوں نے دین کے ستون کو قائم رکھا، جنہوں نے نماز کو قائم نہیں کیا انہوں نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ یہ کون گرا رہا ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے بس سمجھ رکھا ہے بس مسلمان ہو گیا ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دشمن ٹیڑھی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ ارے خرابی اسلام میں نہیں ہے، خرابی ہم میں اور آپ میں ہے، جو ہم سے برائی دور نہیں ہوئی ہے، ہم نے دین سے جڑنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ عجیب بات ہے، غریبوں سے لے کر امیروں تک کی حالات اور کیفیت ایک جیسی ہے، سب کی کریکٹر ایک جیسی ہیں۔ غریب سڑکوں پر برائی کر رہا ہے، نماز چھوڑ کر گپوں میں لگا ہوا ہے، امیر بند ہوٹلوں میں اور جنا کے اڈوں اور شرابوں کی محفلوں میں بیٹھ کر شراب گرم کر رہا ہے۔ سب کا کریکٹر ایک جیسی ہے، کسی نے بھی اپنی چیز کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنے دین کی طرف لگانے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سب سے زیادہ ذلت اور سب سے زیادہ بے بس، سب سے زیادہ بے کس اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اتنا زیادہ بے بس، اتنا زیادہ بے کس ہم پہلے نہیں تھے، لیکن آج ہم سب سے زیادہ بے بس اور بے کس ہیں اور دشمن ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نماز کو چھوڑا، جس کے ذریعے ہمیں استعانت چاہیے، جس کے ذریعے ہمیں مدد چاہیے،
ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا، رب کائنات ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر جگہ لات ماری جا رہی ہے، ہر جگہ پھٹکارا جا رہا ہے، ہر جگہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے، ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدوں کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے، ہم نے دنیا سے جی لگایا ہے اور دین کو ہم نے چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہر جگہ ہماری جو ہے بے بسی ہے، بے کسی ہے، لاچارگی اور مجبوری ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک اللہ ہمارا پرسان حال تھا، اللہ نے بھی ہماری چھوڑ دی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ آج نماز نہیں ہے تو بتاؤ ہم کس راستے اور کس دیانے پر کھڑے ہیں؟ خود مشورہ کریں، خود سوچیں، خود توجہ دیں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ میرے بھائیوں، خود فیصلہ کر لیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان ستائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اللہ تعالی تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تو اپنی رحم و کرم سے مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔